تو میرے عزیز دوستو، یہ امت سب سے بڑی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے، بہت محنت سے یہ امت بنی ہے، ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ We are not a nation, we are an ummah، ہم امت ہیں۔ اور من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر، من حیث الامہ۔ دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے، ہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، جانا نہیں، ابھی بہت دور سے آیا ہوں میں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو نعت بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ من حیث الامہ، آپ دیکھو تو صحیح، قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، نافرمان تھے، ختم کر دیے گئے۔ قوم سمود کے بارے میں دیکھو، نافرمان تھے، ختم کر دیے گئے۔ قوم لوط کے بارے میں بے حیا تھے، ختم کر دیے گئے۔ قوم شعیب کے بارے میں معاملات میں بدمعاملگی کرتے تھے، ختم کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ کا ذکر آیا، اللہ کا لہجہ بدل گیا۔ وہ سب ایسے تھے، لیکن تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں یا اللہ کیوں؟ ہاں ہماری تو نماز 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے، ہاں ان کے بنی اسرائیل کے عابد 100 سال تک اپنی عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے، 100 سال لگتے تھے۔ ہاں ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے، آگ آ کر جلاتی تھی تو قبول، نہیں تو پڑا رہتا تھا۔ ہاں ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں۔ ہاں ان کو 10% زکوٰۃ ان پر لگتی تھی، ہمیں 2.5% لگتی ہے۔ یہ کیا یہ کیوں بھائی؟ پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ لہجہ ہی بدل گیا، پورا لہجہ ہی بدل گیا۔ وہ ایسے تھے، تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے، دلی سے، کراچی سے، لاہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا، کسی کو جرمنی پہنچایا، کسی کو لندن پہنچایا، کسی کو نیو یارک پہنچایا، کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا، کسی کو ساؤتھ امریکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا۔ اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے۔ ہاں جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا، جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی کو بنائے گا، جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے، چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے۔ اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے۔ اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستوں، ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے۔ مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے، غیروں نے کرنی ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے۔ ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں، عجیب نہیں ہیں، اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں، یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں، صرف یقین کا بگاڑ ہے۔ یہ باتیں حق اور سچ ہیں۔ آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرمانے، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے، نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں۔ میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے، دکان کا قیدی شام تک کے لیے۔ وہ بت پرست تو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں، پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے۔ پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا۔ ایک نماز
जमात से पढ़ी, दूसरी नमाज जमात से नहीं पढ़ी, यकीन मानो अपने दिल की कैफियत को बदलता हुआ महसूस करता हूं, ईमान की सतह नीचे आ जाती है एकदम से। तो जो सारा दिन मस्जिद में नहीं जा रहा उसका क्या हाल होगा? उसको सिर्फ एक जुर्म है इस बात का कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूं, उसको धोखा है मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूं। सोचो जो हफ्ते में एक दफा जाता है, वो भी 5 मिनट के लिए, 2 रकात पढ़ी और बाहर निकल आता है, वो क्या अल्लाह के हुक्म पर चलेगा? और सोचो जो मस्जिद जाता ही नहीं, वो क्या अल्लाह के हुक्म पर चलेगा? चल ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसको मस्जिद जाते हुए देखो इसके ईमान वाले होने की जमानत दो। इसके, ये इस नमाजी के नहीं जो यहां इसने इधर नमाज पढ़ी उधर चला गया फिर वहां ये कर दिया वहां ये बोल, नहीं, जो मस्जिद जिसको बाकायदगी से जाते हुए देख रहे हो ये मस्जिद जा रहा है, ये बनेगा, चाहे ये कितना ही बड़ा शराबी ज्वारी बेहया जो कुछ भी है, ये बन जाएगा। क्यों? ये मस्जिद जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर रोते क्यों? मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे वो काम नहीं हो रहे, फिर रोते क्यों हो? जब एक आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो फिर जिल्लत उसका मुकद्दर बना दी जाती है, जिल्लत उसका मुकद्दर बना दी जाती है। मैंने पहले आपसे कहा था, हमारे साथ वो मामला नहीं है जो दूसरों के साथ है, हमारे साथ वो मामला नहीं है। हमें हमारी, जैसे मेरा बच्चा है ना, एक मेरा बच्चा है, वो नाफरमानी करेगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं तो पिटाई करूंगा उसकी, मैं पकड़ूंगा उसको। हमसाए का बेटा जो करता है करता फिर, हाँ। तो हमारे साथ मामला अल्लाह का वो है। हम जरा दाएं बाएं होती हैं, एक चपत आती है ऊपर से, ऐ खबरदार उधर नहीं जाना तुमने। फिर लोग, अगर कोई ये कहे कि यार बाप बड़ा सख्त है, यार ये तो बड़ा सख्त बाप है, ये बात ठीक है? नहीं, उसकी सख्ती ने तो कल इसके काम आना है, उसकी सख्ती ने कल इसके काम आना है। यही मामला अल्लाह का इस उम्मत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाते वक्त इस बात ये बात अल्लाह पाक ने हमारे नबी को जमानत दी थी कि हम आपके बाद आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, इतना कुछ जो हम करते हैं, यकीन करो मेरे दोस्तों, इतनी बेहयाई पर तो कौम लूत खत्म कर दी गई थी, इतनी बदमामलगी के ऊपर तो कौम शुएब खत्म कर दी गई थी, इतने तकब्बुर पर तो कौम आद खत्म कर दी गई थी, हाँ, इतनी नाफरमानी पे तो कौम समूद खत्म कर दी गई थी, हाँ, खत्म कर दी गई थी ये लोग। इतने तकब्बुर पर तो आले फिरऔन मिटा दिए गए थे। हमारे साथ वो मामला नहीं है। हाँ, हमारे साथ वो मामला नहीं है। हमारे साथ तो फजल ही फजल का मामला है, फजल ही फजल का मामला है। हाँ, या इबादियल्लज़ीन अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए मेरे नाफरमान, ए मेरे वो नाफरमान जिसने अपने गुनाहों से मेरे समंदरों को कड़वा कर दिया, जिसने अपने गुनाहों से जमीन और आसमान को मेरे भर दिया, तू जैसा भी है मेरा ही बंदा है।